أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، آیت نمبر 56 تک ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 57 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے آیت استخلاف، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے مومنوں سے کہ میں تمہیں خلافت عطا کروں گا، اس زمین میں تمہیں اقتدار عطا کروں گا۔ اس کے لیے کچھ شرطیں جو بیان کی گئی تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ اہم ترین یہ تھی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی بندگی میری ہی کرنی ہوگی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا، تمہیں خلافت عطا کی جائے گی، اور تمہاری اس خوف والی جگہ کو ہم تبدیل کر دیں گے امن میں، یعنی جو خوف آج تم پر طاری ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ برابر یہی حالات آج بھی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے کس طرح سے وقت تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اسی قسم کے خوف ہیں، اسی قسم کی دھمکیاں ہیں، اسی قسم کے پروپیگنڈے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے تمہیں پھر خلافت عطا کی جائے گی، یہ میرے اختیار میں ہے، کوئی ہمیں اس چیز سے روک نہیں سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میری ہی بندگی کرو گی۔ اس میں مکمل بندگی آ جاتی ہے۔ بندگی سے ہم مراد لیتے ہیں نماز روزہ بس نہیں، یعبدوننی یعنی مکمل بندگی، مکمل اس میں اطاعت بھی آتی ہے، اللہ کی اطاعت ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اور پھر نماز کا الگ سے ذکر، زکوٰۃ کا الگ سے ذکر، اور اطاعت رسول کا الگ سے ذکر، تین چیزیں جو ہم پڑھ چکے۔ اب آج والی آیت میں فرمایا جا رہا ہے یہ جو تم سوچتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، ان کے پاس یہ ہے وہ ہے، فرمایا آیت نمبر 57 میں لا تحسبن الذین کفروا، ہرگز گمان نہ کریں یہ لوگ جو کفر جنہوں نے کیا ہے، یہ کافر لوگ، یہ اہل کفر ہرگز یہ نہ سوچیں، یہ گمان نہ کریں، معجزین فی الارض، کہ یہ ہمیں عاجز کریں گے زمین میں، یہ ہماری گرفت سے، یہ ہماری پکڑ سے باہر جا سکتے ہیں، یہ کبھی یہ نہ سوچیں، یہ ہماری گرفت سے باہر نہیں، یہ ہمیں عاجز کرنے والے اس زمین میں نہیں، دنیا میں بھی یہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو آخرت کی تو بات ہی نہیں، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوگی۔ وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا آخری ٹھکانہ جو ہوگا النار، وہ آگ ہوگا، دوزخ ہوگی۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ گویا تمہیں اقتدار عطا کیا جائے گا، اور یہ اہل کفر جو اپنے طاقت پہ جنہیں بڑا ناز ہے، غرور ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ ہمیں عاجز کر پائیں گے، ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ زمین میں بھی وہ ہمارے قابو میں ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے آخرت میں ہم نے تیار کر رکھا ہے آگ، جو برا ٹھکانہ ہے۔ تمہیں خلافت عطا کی جائے گی، مگر ہمارے کچھ احکامات ہیں ان کا خیال رکھا کرو۔ ان سے پہلے بھی کچھ آداب سکھائے گئے تھے، اب یہاں سے پھر کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں، یعنی کس طرح سے تمہیں خلافت ملے گی، اس کے لیے کیسی تیاری تم نے کرنی ہے، اپنا ماحول، اپنے گھر کا ماحول کیسا بنانا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے، یہ سب آداب سکھائے گئے ہیں۔ آج والی آیت میں اب فرمایا جا رہا ہے کہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم، چاہیے کہ تم سے اجازت لیں، الذین ملکت ایمانکم، وہ تمہارے دہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی وہ تم سے اجازت لیں۔ کون؟
جن کے تمہارے یہ داہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، ان سے مراد ہے غلام اور لونڈیاں، انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے پاس داخل ہوں، جہاں تم اپنے کمروں میں ہو، تخلیے میں ہو، تو انہیں چاہیے کہ بغیر اجازت تمہارے پاس نہ آئیں. کیونکہ اس آیت سے پہلے ہم نے عام پردے کے جو آداب تھے وہ سیکھے تھے. اب آج غلاموں کے بارے میں اور چھوٹے بچوں کے بارے میں حکم ہے. والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بھی جو ابھی عقل کے اس حد کو نہیں پہنچے ہیں. حلم یعنی جسے آپ بلوغت کی نشانی بھی جسے کہا گیا ہے، اسی آیت سے فقہا نے نکالا ہے کہ جب احتلام کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. تو حلم یہی ہوتا ہے احتلام، یعنی جب وہ احتلام کی عمر کو پہنچ جائیں. یعنی ایک تو آپ کی وہ اولاد جو ابھی چھوٹے ہیں، عام طور پہ انہیں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں کہ وہ بھی بغیر اجازت تمہارے کمرے میں داخل نہیں ہوں گے. نہ غلام لونڈی، نہ تمہارے نوکر چاکر، نہ تمہارے خادم، اور نہ چھوٹے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں. وہ بھی کب؟ ثلاث مرات، 3 موقعوں پر. 3 موقع ایسے ہیں کہ یہ بھی تمہارے پاس بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوں گے. آپ کسی نامناسب صورتحال میں ہو سکتے ہیں. جب آپ ہوں گے اپنے کمرے میں، آپ کی بیوی ہوگی، آپ کس انداز میں ہوں گے، اس موقع پہ یہ بھی نہیں اندر آ سکتے بغیر اجازت. وہ 3 موقع کون ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، اور جس وقت تم اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہو، من الظہیرہ، دوپہر کو. ایک وقت فجر سے پہلے کا، نمبر 2 دوپہر کا وقت جب انسان آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اپنے کپڑے انسان اتار کے رکھ دیتا ہے. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور نماز عشاء کے بعد. وہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں، ان 3 اوقات میں یہ چھوٹے بچے اور تمہارے یہ خادم، نوکر نوکرانی وغیرہ، یہ بھی 3 موقعوں پہ بغیر اجازت، یعنی آپ نے ان کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ ان موقعوں پہ یہ بھی آپ کے پاس بغیر اجازت نہ آئیں. ثلاث عورات لکم، ثلاث 3 ہیں یہ عورات، پردے کے اوقات، لکم تمہارے لیے. یہ 3 اوقات جو ہے انتہائی پردے کے ہیں تمہارے لیے. پھر لیس علیکم ولا علیہم، پھر نہ تم پر گناہ ہے اور نہ ان پر، جناح کوئی گناہ ہے، بعدہن، اس کے بعد. یعنی ان 3 اوقات کے بعد وہ جب چاہیں تمہارے پاس آ سکتے ہیں بغیر اجازت کے. جس طرح سے پہلے ہدایت دی گئی کہ ہر ایک کو اجازت لے کر اندر آنا ہے، لیکن ان میں چھوٹے بچے اور تمہارے جو نوکر چاکر ہیں ان کو اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا. لیکن اب ان کے لیے بھی الگ سے حکم آیا کہ 3 اوقات میں یہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آئیں گے. البتہ ان کے علاوہ وہ انہیں اجازت ہے، کوئی گناہ نہ ان پر ہے نہ تم پر ہے. ان 3 موقعوں کے علاوہ وہ آ سکتے ہیں. کیوں؟ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ ان کو بار بار تمہارے پاس آنا پڑتا ہے. کوئی کسی کام کے لیے، کوئی لے جانا ہے، کوئی لانا ہے، کوئی چیز آنی ہے، اور یہ چھوٹے بچے تو آئیں گے تمہارے پاس. ان کو بار بار تمہارے پاس آنا پڑتا ہے، لہذا باقی اوقات میں یہ بار بار آ سکتے ہیں. ان موقعوں پہ ہر گھڑی یہ اجازت کہاں مانگیں گے؟ اجازت ہے نہیں ہے. آپ چاہے اپنے تخلیے کے اس کمرے میں ہو، الگ سے ہوں، یہ ان موقعوں پہ یہ بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں. اس کا انہیں بھی گناہ نہیں ہوگا، تمہیں بھی اس کا گناہ نہیں ہوگا. کذالک، اس طرح، یبین، واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، کھولتا ہے اللہ تعالی، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات. آیات سے یہاں مراد احکامات ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات کو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے، وہ جاننے والا ہے اور وہ حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، ایک آیت اور کریں گے ہم مکمل، بس 3 آیات کا مطالعہ کریں گے. وَإِذَا، اور جب، بلغ، پہنچیں، الاطفال، طفل کی جمع، بچے، اور جب بچے، منکم، تمہارے جو ہیں، جب وہ پہنچ جائیں گے، الحلم،
बलूगत की उम्र को। हुल्म अभी मैंने बता दिया कि फुकहा ने इसी आयत से वो मसला अखज़ किया है कि बलूगत बेटे के लिए कौन क्या है कि जब उसे एहतलाम हो, ऐसा ख्वाब देखे जब उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, एहतलाम उसको हो जाए। और लड़की के लिए बलूगत क्या है कि जब अयाम माहवारी शुरू हो, माहवारी उनकी आ जाए तो वो बालिग हो जाएंगे। इसके अलावा इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद और कुछ आइमा के नज़दीक उन्होंने एक फ़िक्स उम्र भी रखे कि 15 साल, लेकिन एक कौल है इमाम अबू हनीफा का 17 साल औरत का और 18 साल मर्द का, ये भी एक कौल है। लेकिन इस मामले में यही लास्ट में जो राय यही बनती है हनफी मसलक के तहत, तो ये है कि देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ मुल्कों में वहाँ की आबोहवा के एतबार से बहुत जल्दी जो बच्चे जो हैं या जवान जो है या जवान औरतें जो है वो बालिग हो जाती हैं और कहीं देर से हो जाती है। तो इसके लिए एक ही शर्त रखी गई है साफ कि यही जो है ख्वाब वाली बात जो कही गई है, एहतलाम वाली बात, ये मर्द के लिए और औरत के लिए माहवारी। अलबत्ता कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो तगय्युरात होते हैं, जिस्मानी तगय्युरात, कभी कभी इनमें ताख़ीर हो जाती है, इस किस्म की तब्दीली देखने को नहीं मिलती। तो फिर क्या किया जाए? उस वक़्त किसको हम मानेंगे बालिग, किस लड़की को या किस मर्द को? तो वहाँ फिर ये देखा जाएगा कि वहाँ औसत उम्र देखी जाएगी कि वहाँ कम से कम उम्र क्या है एक लड़के की, कब वो बालिग होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है। फ़र्ज़ करो 15 साल कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं 18 साल है, फ़र्ज़ करते हैं। अब औसत निकाली जाएगी 1.5 साल की औसत, तो फिर 18 प्लस 1.5 करेंगे हम, 19.5 करा दी जाएगी, यानी वहाँ औसत निकाली जाएगी। ऐसे फर्द के लिए, ऐसी लड़की या ऐसे लड़के के लिए कि अगर उसे किसी प्रॉब्लम के बाइस वो एहतलाम नहीं हो रहा है या माहवारी का आगाज़ नहीं हो रहा है, तो फिर उनके लिए ये इस एतबार से देखा जाएगा, उनकी बलूगत की उम्र का तयन किया जाएगा। तो यहाँ फरमाया जब बालिग हो जाए तुम्हारे बच्चे, यानी उस उम्र को पहुँचे जिसे हम हद सने शऊर कहते हैं, शऊर की उम्र को पहुँचे, फल यस्ताज़िनु, फिर इनको भी, जो आपके बच्चे हैं, अब इनके लिए वो छूट नहीं होगी, अब इनको भी चाहिए कि ये इजाज़त लेकर, बाकी अवकात में भी, 3 अवकात तो पहले ही इनके लिए लाजमी करार दिया गया, अब हर वक्त क्या है, फल यस्ताज़िनु, कि उन्हें भी इजाज़त लेकर ही आना होगा, कमस्तअज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह से इनसे पहले, यानी बड़े, जो इनके बड़े हैं वो इजाज़त लेकर आते हैं। अब इनके लिए भी वो छूट ख़त्म हो गई, जो इनके लिए छूट थी कि बाकी अवकात में ये बगैर इजाज़त के आ सकते हैं, सिर्फ 3 अवकात थे, लेकिन अब इनके लिए भी जब ये बड़े हो जाएंगे, अब ये भी इजाज़त लेकर आएंगे हर मौके पे, कोई भी वक्त हो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इस तरह से वाज़ेह करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने अहकामात को, अपनी आयात को, मुराद अपने अहकामात को। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला अलीम और हकीम है। ज़रा अंदाज़ा करना चाहिए अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए किस किस किस्म के अहकामात नाजिल फरमा रहा है। वो चाहता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है वो किस किस्म की होनी चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये आयत होती है कि तुमने किस किस किस्म का अपने अंदर क्या तरीके इख्तियार करने हैं, किन आदाब को इख्तियार करना है, या सिर्फ खुद, फिर अपने बच्चों के अंदर इन तरीक़ों को किस तरह से ये चीज़ें इनकलकेट करनी है, आपने उनके अंदर दाखिल करनी है, सिखाना है, उनको ये आदाब सिखाने हैं, ताकि फिर तुम इस काबिल बन जाओ कि अल्लाह ताला तुम्हें खिलाफत फिल अर्ज़, फिर तुम्हें वो अल्लाह ताला दुनिया की कामयाबी, दुनिया में भी इक़्तिदार अता करेगा, फिर आखिरत की कामयाबी तुम्हारे लिए मुक़द्दर होगी। हम में से कौन है जो नहीं चाहता कि हमें दुनिया में भी कामयाबी मिले, इज़्ज़त की ज़िंदगी हम बसर करें, राहत की ज़िंदगी हम बसर करें, और आखिरत में हमें कामयाबी अता हो, आखिरत में हम अल्लाह की गिरफ्त से, अल्लाह के अज़ाब से बच सकें और जन्नत हमें मिले। कौन नहीं चाहता? लिहाजा इसके लिए जो हमें हिदायत दी जा रही हैं, इन हिदायत पे अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.